بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ سورہ طارق سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ 17 آیتوں پر مشتمل یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس صورت کے اندر بھی جو بنیادی مضمون اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے وہ عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مرحلہ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا معاملہ ہے۔ قرآن کریم کے اولین مخاطب چونکہ عرب کے بت پرست تھے، مشرکین تھے، اور یہ مشرکین سارے کے سارے وہ تھے جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اذا متنا وکننا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ اور گل سڑ کر ختم ہو جائیں گی تو ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو مرنے کے بعد کی دوبارہ اٹھائے جانے والی زندگی کا انکار کرتے تھے۔ اس لیے مکی صورتوں کے اندر جا بجا اللہ جل شانہ نے اسی عقیدے کو اہتمام کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے۔ اللہ جل شانہ جس طرح انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، بغیر کسی نمونے کے ایک گندے قطرے سے وہ اللہ اس انسان کو دوبارہ زمین سے اٹھانے، پیدا کرنے پر بھی قادر۔ والسماء والطارق، اس سورت کا نام سورہ طارق ہے کیونکہ اس سورت کی پہلی ہی آیت کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ طارق اصل میں اس آدمی کو یا اس ستارے کو یا اس چیز کو کہا جاتا ہے جو رات کے وقت آئے۔ تو رات کے وقت آنے والی ہر چیز کو طارق کہا جاتا۔ جو ستارے رات کے وقت نمودار ہوتے ہیں ان کو بھی طارق کہا جاتا۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے یہاں پر طارق کا مطلب یہی بیان فرمایا۔ اسی طرح جو مہمان رات کو آ جائے اس کو بھی طارق بول دیا جاتا تھا، رات کو آنے والا۔ تو رات کو آنے والی جو بھی چیز، جو بھی فرد، وہ طارق عربی زبان میں کہلاتا۔ تو اس لیے اس کا معنی ہے رات کو آنے والا۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمانوں کی اور طارق یعنی اس ستارے کی جو رات میں آتا ہے۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یقیناً کوئی نفس، کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس پر ہم نے ایک محافظ اور نگران مقرر نہ کیا ہو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب انسان کو چاہیے کہ خود کو دیکھے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے انسان کی تخلیق کی گئی ہے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ صلب پشت کی ہڈی کو کہا جاتا ہے اور ترائب یہ سینے کی ہڈی کو کہا جاتا ہے۔ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یقیناً اللہ اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، وہ دن جب ہر چھپی ہوئی بات کو، ہر پوشیدہ بات کو ظاہر کر دیا جائے گا۔
فما له من قوت ولا ناصر، اس وقت انسان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی اس کو قوت اور طاقت دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بار بار بارشیں برسانے والے آسمان کی، والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والی زمین کی قسم، انہ لقول فصل، یہ کلام، یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ وما هو بالہزل، یہ کسی مذاق اور دل لگی کی باتوں پر مشتمل نہیں۔ انہم یکیدون کیدا، یہ کافر لوگ اپنی ذات میں طرح طرح کی تدبیریں اور منصوبے بناتے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی تدبیر اپنی جگہ کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس اے پیغمبر آپ ان کافروں کو مہلت دے دیجئے کہ کچھ دن یہ رہ لیں، کچھ دن کی مہلت حاصل کر لیں۔ یہ سورہ مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اللہ جل شانہ نے ابتدائی 2 آیتوں کے اندر 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور پھر انسان کو یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ انسان پر اللہ نے ایک محافظ اور نگران مقرر کی۔ والسماء، سما عربی زبان کے اندر 3 مختلف چیزوں کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ سما عربی زبان کے اندر بادلوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سما عربی زبان کے اندر زمین سے لے کر اوپر تک جتنی فضا ہے، مکمل فضا کے لیے بھی سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور سما کا جو لفظ ہے یہ عربی میں آسمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ سما، اللہ جل شانہ جو آسمانوں کی قسم کھا رہے ہیں، تو اس سے مراد پوری فضا بھی ہے، اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے طرح طرح کی اجرام فلکیہ اور اجرام سماویہ بھی اس کے اندر ہیں۔ اللہ جل شانہ کی قدرت کا ایک عجیب منظر فضاؤں کے اندر بھی موجود، بلکہ 3 طرح کے نمونے اللہ نے ہمارے سامنے رکھے۔ ایک زمین ہے، ایک بحری جگہ ہے، سمندر کی گہرائیاں ہیں، دوسرا فضاؤں کی وسعتیں ہیں۔ ابھی تو انسان اس پر بھی قادر نہیں ہوا کہ اللہ نے جو زمین کے اندر جو راز پوشیدہ رکھے ہیں ان کو باہر کر سکے۔ نت نئی چیزیں انسان زمین سے حاصل کرتا، اور پھر سمندروں کے اندر اللہ نے جو دنیا آباد کی ہے شاید اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم نے اپنے ایک سفر نامے کے اندر بتلایا کہ وہاں کے میزبانوں نے مجھے سمندر کی سیر کا پروگرام بنایا، اور ایک آبدوز کے اندر ہم بیٹھ کر سمندر کی گہرائیوں کے اندر گئے، اور آبدوز میں سامنے شیشے لگے ہوئے، اب وہاں کی عجائبات کو دیکھ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ نے کس قدر عجیب الخلقت حیوانات اور جانوروں کو پیدا کی۔ وہاں کی وسعتیں جتنا سنتے تھے شاید اس میں سننے میں کمی رہ گئی، اس کی وسعتیں کہیں زیادہ تھی، گہرائیاں کہیں زیادہ تھی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایسے ایسے جہاں اللہ جل شانہ نے بڑے بڑے پہاڑ سمندروں کے اندر بھی موجود، بڑی بڑی گہرائیاں کھائیاں سمندروں کے اندر موجود، اور عجیب و غریب قسم کی خلقتیں اللہ جل شانہ نے سمندر کے اندر پیدا فرمائی۔ پھر آسمان کی وسعتیں، اس کا تو کہنا ہی کیا، سائنسدان اگر پہنچے ہیں تو بمشکل چاند تک پہنچے ہیں۔ بعض ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ اس فضا کے اندر 5000 ملین کہکشائیں اور گلیکسیز موجود ہیں۔ ابھی ملین، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، ایسے ہی ہزاروں ملینز کہکشائیں موجود، اور ہر کہکشاں کی اپنے اپنے نظام ہیں، اپنے اپنے نظام شمسی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بلکہ ملینز کی تعداد میں ستارے، سیارے اور دیگر کواکب و نجوم وہاں پر موجود۔ ایک ایک ستارہ ایسا ہے کہ جو سینکڑوں میل کی رفتار سے سفر کر رہا ہے، روشنی کی رفتار سے، تب بھی اس کی روشنی ابھی تک زمین تک نہیں پہنچی۔ حالانکہ اس سورج کی جو کرنیں ہیں زمین تک پہنچنے کے لیے تقریباً 9 منٹ کا وقفہ لیتی ہیں۔ 9 منٹ میں سورج کی کرنیں زمین تک پہنچتی، اتنی تیزی کے ساتھ وہ سفر کرتی۔ لیکن انگنت ستارے ایسے ہیں کہ جن کی روشنی کی مسافت سے سفر بھی کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک زمین کی سطح تک اس کی کرنیں نہیں پہنچ سکی۔
اس قدر وسعت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اس نظام کو بنایا، اور پھر طرح طرح کے اجرام فلکیہ اپنی اپنی جگہ تیر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ کل من فلک یسبحون، قرآن کریم کی ایک آیت میں جتنے بھی اجرام فلکیہ وہ سب اپنی جگہ تیر رہے، سب اپنی جگہ حرکت کے اندر موجود ہیں۔ سورج، زمین، سب ہزاروں سینکڑوں میل کی رفتار سے سفر کر رہے۔ اللہ جل شانہ کی قدرت کا یہ مظہر ہے کہ ان میں سے کوئی سیارہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کسی سے ٹکراتا نہیں ہے۔ جب اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ سب سے ہو بالا ہو جائے گا، سب آسمان و زمین کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تو والسماء کے اندر فضا اور فضا میں موجود ساری وسعتوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ والطارق، دوسری جس چیز کی قسم کھائی، طارق کی قسم کھائی، اور پھر خود ہی فرمایا کہ وما ادراک ما الطارق، کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ طارق کیا چیز ہے؟ النجم الثاقب، ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے۔ اب یہ کون سا ستارہ مراد ہے؟ بعض علماء نے کہا اس سے سورج مراد ہے، کیونکہ سورج بھی ایک ستارہ ہے۔ وہ چیزیں جو وہ اجرام فلکیہ جو اپنی روشنی رکھتی ہیں ان کو ستارہ کہا جاتا، اور جن کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ وہ روشنی دوسری چیزوں سے اخذ کرتے ہیں ان کو سیارہ کہا جاتا۔ اس لیے زمین ایک سیارہ ہے اور سورج ایک ستارہ ہے۔ تو النجم الثاقب سے سورج مراد بھی ہیں، دیگر نجوم و کواکب بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو النجم الثاقب ایک چمکتا دمکتا ستارہ۔ یہ دو قسمیں کھانے کے بعد اللہ جل شانہ فرماتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر ہم نے نگران مقرر نہ کیا ہو۔ حافظ یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا۔ حافظ کا ایک معنی تو نگران کے ہے، حافظ اعمال یعنی اعمال کی نگرانی کرنے والے۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہوں گے جو ہمارے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، اعمال کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں دوسری آیات کے اندر ہے اللہ جل شانہ نے حفاظت کرنے والے اور اعمال کو لکھنے والے جو فرشتے مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین، جو انسان کے دائیں بائیں رہتے ہیں، اسی طرح دیگر اعمال کو لکھنے والے فرشتے۔ تو یہاں پر مراد حافظ اعمال یعنی انسان کے اعمال کی نگرانی کرنے والے۔ قرآن کریم کی دوسری آیات کے اندر اللہ جل شانہ فرماتا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی بول اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر ایک نگران موجود ہوتا ہے، سخت قسم کا نگران جو اس کی ایک ایک بول کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں سمجھدار لوگ کے پہلے تولو پھر بولو، کیونکہ جو آپ بول رہے ہیں وہ ہواؤں میں تحلیل نہیں ہو رہا، ایک ایک چیز ریکارڈ میں جا رہی ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہو رہی۔ اگر آدمی کو پتا ہو کہ آج اس کی باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں تو اپنے بولنے میں کس قدر محتاط ہوتا ہے کہ کہیں زبان سے کوئی ایسا بول نہ نکل جائے جو مجھے دوسروں کے لیے شرمندگی کا باعث بنے، دوسروں کی نگاہوں میں یا دوسروں کی نگاہوں میں مجھے مشکوک بنا دے۔ اس کے اعمال کی نگرانی ہو رہی ہے، کیمرے لگے ہوئے، جہاں حساس جگہ ہوتی ہیں وہاں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی۔ اور انسان اس وقت ذرا یہ تصور کر لے کہ اس جملے سے میں کتنا خوفزدہ ہو جاتا ہوں، کتنا محتاط ہو جاتا ہوں کہ اب اپنے اعمال کی نگرانی کر رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو کیمرے کی نگاہ میں مجھے مشکوک کر دے۔ انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ کی آنکھ تو ہر دم مجھے دیکھ رہی، اللہ نے ایسے نگران فرشتے مقرر کیے ہیں جو میری خلوت کی زندگی کو بھی دیکھ رہے ہیں، میری جلوت کی زندگی کو بھی دیکھ رہے ہیں، میری تنہائی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور میری جو ہے نا اگر معاشرتی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، میرے ایک ایک عمل کو، ایک ایک بول کو، ایک ایک قول کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت انسان کیوں نہیں محتاط ہوتا اور احتیاط کے ساتھ کلمات کو، اعمال کو اپنے سے صادر کیوں نہیں کرتا؟ یقیناً ان آیات کے اندر اللہ جل شانہ ہمیں اسی کی نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی عمل تمہارا ایسا نہیں ہے کہ جو محفوظ نہ ہو رہا ہو، کوئی بول ایسا نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو رہا ہو۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر اللہ نے حافظ یعنی نگران، اعمال کی نگرانی کرنے والا مقرر نہ کیا۔ دوسرا مطلب اس کا علماء نے حافظ بمانا محافظ کے لیے، حفاظت کرنے والے، جو ہر دم انسان کی حفاظت کرتے رہتے۔
اللہ جل شانہ نے ہر آدمی کے ساتھ، ہر نفس کے ساتھ ایسے محافظ فرشتے مقرر. قرآن کریم کی دوسری آیات کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ نے کچھ معقبات، آنے جانے والے فرشتے مقرر کیے ہیں جو آگے پیچھے سے اس آدمی کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. یہ محافظ فرشتے جو حفاظت کرنے والے. بعض روایات کے اندر آیا کہ اللہ جل شانہ نے ہر آدمی کے ساتھ 360 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کی، جو انسان کے ایک ایک جسم کے حصے کی حفاظت کرتے ہیں. صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے احادیث میں آیا کہ 7 فرشتے اللہ نے مقرر کیے جس آنکھ کی حفاظت کرتے، اس آنکھ کی حفاظت. اب دیکھیں نا، انسان جب سوتا ہے اس کی ناک بھی کھلی ہوئی ہے، کان بھی کھلی ہوئی، بہت سے لوگ سوتے ہیں تو منہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنی جو ہے نا طبیعت کی وجہ سے منہ بھی کھل جاتا ہے. لیکن ارد گرد چل رہے سینکڑوں قسم کے مچھر بھی گھوم رہے ہیں، مکھیاں بھی گھوم رہے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کیڑا جو ہے انسان کی ناک میں، کان میں یا انسان کے منہ میں چلا جائے. بہت کم ایسا ہوتا. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا کوئی مچھر، ہزاروں کی تعداد میں مچھر چل رہے، کوئی مچھر آپ کی ناک سے نہیں گھستا، کان سے نہیں گھستا. لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اللہ اسی کو مسلط کر دے. نمرود کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا، اللہ نے ایک مچھر اس کی ناک سے دماغ میں پہنچا دیا. پوری زندگی وہ مچھر اس کے سر پر چپل مرواتا رہا، چپل پھیرتا رہا، اور جب تک چپل پڑتے تھے مچھر پرسکون ہوتا تھا. جب چپل پڑنا چھوٹ جاتے تھے مچھر دوبارہ بائیں بائیں شروع کر دیتا تھا، اور دوبارہ سے اس کے سر میں کھجلی ہونے لگتی. یہ اللہ نے عذاب مسلط. تو کون ہے وہ ذات جو ہماری اس ناک کی حفاظت کرتا ہے، کان کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے منہ کی حفاظت کر رہا ہے؟ موذی جانور ہے جو ہمارے منہ میں، ہمارے ناکوں سے، ہمارے جو ہے کانوں سے اندر نہیں جاتا. یہ مطلب ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر اللہ نے محافظ، نگرانی کرنے والے اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کو مقرر نہ کیا ہو. تو ایسے فرشتے اللہ جل شانہ نے ہر دم انسان کے ساتھ رکھے. جب تک یہ فرشتے انسان کے ساتھ رہتے ہیں، نافرمانی میں جب تک انسان نہیں لگتا، یہ حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں. اور جب انسان کسی گناہ کی طرف لپکنے لگتا ہے تو حفاظت کرنے والے فرشتے بھی انسان سے دور ہو جاتے ہیں. اور جب تک اللہ کا حکم رہتا ہے تو دور رہتے ہیں. جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے تو حفاظت کرنے والے دوبارہ فرشتے اس کے ساتھ آ جاتے. اس لیے انسان کو ہر حال میں محتاط رہنا چاہیے. اللہ جل شانہ جب تک چاہے گا حفاظت کرنے والے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی حفاظت کرنے والے فرشتے موجود. علماء لکھتے ہیں کہ جب تک ہم بچوں کو کوئی ایسی چیز نہیں پہنا دیتے جس سے حفاظت کرنے والے فرشتے چلے جاتے اس وقت تک بچوں کو تکلیف نہیں ہوتی. لباس پہنانے میں والدین بہت غیر محتاط ہوتے. بچوں کو ایسا لباس پہنا دیتے جس میں تصویریں موجود ہوتی، جاندار کی شکلیں موجود ہوتی، اور اللہ بچائے مارکیٹوں میں بچوں کے لباس ہی نہیں ملتے بغیر تصویروں کے. جس لباس کو دیکھا جائے تو اس میں تصویریں بنی ہوئی، کوئی کارٹون بنا ہوا تو کس میں کوئی چیز بنی ہوئی، کسی میں پرندے کی تصویر تو گڑیا کی تصویر. بیگ ہیں بچوں کے، اسکولوں کے بیگ ہیں تو بھی بغیر تصویروں کے ملتے نہیں. بڑی تلاش بسیار کے بعد بچوں کے کپڑے ایسے مل جاتے ہیں جس میں تصویریں موجود ہیں. اور یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ جہاں تصویر ہوتی ہے فرشتے نہیں آتے ادھر. تو بچے کو آپ جب تصویر والے لباس پہناتے ہیں اور تصویر والا بیگ اس کو پہناتے ہیں تو حفاظت والے فرشتے اس سے رخصت ہو جاتے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے بچے بیمار بھی پڑتے ہیں، بچے گرتے بھی ہیں، چوٹ بھی لگتی ہے. وہ سب ہماری اپنی غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بچے کو نظر لگ گئی. بچے کو نظر وظر لگے نہ لگے، لیکن ہم نے تو یہ حرکت کر کے حفاظت کرنے والے فرشتوں کو خود ہی دور کر دیا. حفاظت کرنے والے فرشتوں کو خود ہی دور کر. گھروں کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ تو گھروں میں لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہوں گے؟ ہم نے اپنے گھروں کے اندر بڑی بڑی تصویریں لگائی ہوئی، جانداروں کی، جانور کی لگائی ہوئی ہے، انسانوں کی بھی لگائی ہوئی، کسی کی بھی لگائی. حفاظت کرنے والے فرشتے، رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے. تو جیسے گھروں میں بے برکتی نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی؟
لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، نحوست نہیں آئے گی، تو اور کیا ہو؟ ہم اپنے ہاتھوں سے وہ اعمال اور حرکتیں کر جاتے ہیں جس سے خود عبادت کرنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عموماً کبھی کبھار گھر پہ بھی آ جاتے تھے، بلکہ بکثرت حضور گھر پہ ہوتے تو آ جاتے تھے۔ کافی عرصے تک گھر پہ نہیں آئے، ایک دفعہ باہر کہیں حضرت جبریل علیہ السلام حضور تھے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ حضور نے پوچھا کہ آپ میرے گھر پر نہیں آئے، اس دوران آپ کی آمد نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیڈ کے نیچے، بستر کے نیچے کتے کا ایک بچہ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں آ پا۔ اور غالباً حضرات حسنین کا ایک پالا ہوا تھا جو اتفاق سے وہاں آ گیا گھر کے اندر، اور اس کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل نہیں ہو گئے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے دروازے پر ایسے پردے لٹکا دی جس میں تصویر موجود تھی۔ حضور دروازے سے آ کر وہیں سے واپس پلٹ گئے، کہا نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے گھر میں داخل ہو جس میں تصویروں والے پردے موجود، اس میں تصاویر موجود۔ نبی داخل نہیں ہوتا، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور ہم اپنے ہاتھوں سے سجا کر فریم بنا کر ایسی تصویریں رکھ دیتے ہیں جانداروں کی، تو نہ رحمت والے فرشتے تو دور کی بات، پھر جو ہے شیاطین اور جنات کہیں وہ ٹھکانہ بنے گا، نہ وسعتی آئے گی، بے برکتی ہی آئے گی، اور لڑائی جھگڑے ہوں گے، طرح طرح کے حادثات، بیماریاں ہی جنم لیں گی۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جس پر اللہ نے محافظ، نگران مقرر نہ کیا ہو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اللہ جل شانہ نے انسان کو دعوت فکر دی کہ کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنی ذات پہ ذرا غور و فکر کر لو کہ اللہ نے تمہاری تخلیق کیسی کی۔ جو انسان ہر وقت کہتا ہے مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، تو مجھے پہچانتے نہیں میرا منصب کیا ہے، عہدہ کیا ہے، اللہ بتلانا چاہ رہے کہ ہاں تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری اصل کیا ہے، ذرا خود سن لو۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، تمہیں ایک گندے قطرے سے پیدا کیا گیا، ایک گندے قطرے سے تمہاری تخلیق ہوئی، یہی تمہاری حقیقت۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، اور میں کہ ہمیں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، تمہاری تخلیق گندے قطرے سے ہوئی، اور ابھی بھی تمہارے پیٹ کے اندر منو جو ہے وہ غلاظت اور گندگی موجود ہے، اور اس کے بعد پھر مٹی میں تم رل مل کر کیڑوں مکوڑوں کا شکار اور غذا بن جاؤ گے، یہی حقیقت ہے تمہاری، یہی حقیقت۔ جو اللہ کا اور اللہ کے لیے بن جاتا ہے، اللہ والے اعمال اختیار کر لیتا، اللہ جل شانہ کی اس کی قدر و منزلت ہوتی۔ تو خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، تو انسان کی انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی قدر و منزلت نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر صحیح اعمال نہ ہوں، اللہ والے اعمال نہ ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری اس کی زندگی میں نہ ہو۔ یخرج من بین الصلب والترائب، فرمایا کہ یہ وہ گندا قطرہ ہے جو پشت سے اور سینے کی ہڈیوں سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، جس ذات نے ایک گندے قطرے سے انسان کی تخلیق فرمائی ہے، وہ مرنے کے بعد مٹی میں رل مل جانے کے بعد بھی انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا۔ ایک ایسا قطرہ جو عام طور پر ناپاک، نجس، اس میں زندگی کے آثار تو دور کی بات، عقلاً بھی بعید سمجھا جاتا ہے کہ اس میں اللہ نے زندگی رکھی، لیکن اللہ اس سے جیتے جاگتے انسان کو، خوبصورت اور حسین انسان کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب انسان مرنے کے بعد جب اس کی ہڈیاں بھی موجود ہیں، اس کی شکل و صورت بھی وجود میں آ چکی تھی، تو دوبارہ اسی جیسے گوشت پوش کو قائم کر دینا اللہ جل شانہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، اس دن اللہ انسانوں کو لوٹائے گا جس دن ہر چھپی ہوئی بات سامنے آ جائے گی۔ جو عقائد انسان نے اپنا رکھے تھے، جو اخلاق انسان نے اپنا رکھے تھے، ظاہراً تو لوگوں کے سامنے اچھا بنا ہوا ہے، لیکن باطن میں اس کے کیا ہے، کیا گندگی ہے، کیا غلاظتیں ہیں، تنہائی کی زندگی اس کی کیسی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس دن سب ظاہر کرتا ہوں۔ ایک جو ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروجیکٹر پر، اسکرین پر ساری زندگی اس کی لوگوں کے سامنے چلا دی جائے گی، اللہ کہ جس کی اللہ حفاظت کرنا چاہے گا، ایک حفاظت والی چادر اس کو اڑا دی جائے گی۔ اللہ فرمائے گا کہ جب میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تو آج میں تیرے لوگوں کے سامنے عیوب کیسے ظاہر کروں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے بھی عیوب کو کل قیامت والے دن محفوظ رکھیں
اور اس دن کی رسوائی اور شرمندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعاؤں کے اندر ہمیں اس دعا کی اہتمام کی بڑی خصوصیت کے ساتھ تلقین کی ہے کہ اس دن کی رسوائی سے ہم اللہ کی پناہ مانگے، اس دن کی رسوائی سے، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس دن کی رسوائی سے، اور اس دن کی رسوائی سے بڑھ کر کوئی رسوائی نہیں ہو سکتی، جب سارے عیوب، سارے اس کی کرتوت، ساری سیاہ حرکتیں اب لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے آئیں گے۔ اس لیے ہر حال میں اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل ضرور کیجیے گا، اے اللہ میں آخرت کی رسوائی سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ اس دن جو رسوا ہوا تو فما لہ من قوت ولا ناصر، کوئی قوت اس کو بچا نہیں سکے گی، کوئی مدد کرنے والا اس کی مدد نہیں کر سکے گا۔ والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے ان آسمان کی جو بار بار پلٹنے والا، لوٹنے والا، ذات الرجع کا معنی آتا لوٹنے والا، مراد اس سے بار بار بارشیں برسانے والا۔ والارض ذات الصدع، اور اس قسم ہے اس زمین کی جو پھٹنے والا ہے، اس سے مراد غلہ اناج اگانا، پیداوار طرح طرح کی جو اجناس کا اگانا۔ یہ دو قسمیں کھانے کے بعد اللہ جل شانہ قرآن کریم کے بارے میں فرماتا ہے کہ انہ لقول فصل، کہ ایسا کلام ہے جو فیصلہ کن کلام ہے، عقائد کے حوالے سے بھی، آخرت کے حوالے سے بھی، جزا و سزا کے حوالے سے بھی، انبیاء اور رسل کے حوالے سے بھی، فرشتوں کے حوالے سے بھی، مرنے کے بعد کے اٹھائے جانے کے حوالے سے بھی، جو باتیں، جو تعلیمات، جو ہدایات اس نے دی ہیں وہ یقیناً قول فیصل ہیں، حتمی بات ہے، جس میں نہ کمی بیشی کا کوئی امکان ہے، نہ رد و بدل کا کوئی امکان۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق اور دل لگی پر مبنی کلام نہیں۔ انہم یکیدون کیدا، یہ کافر اپنی ذات میں، دانش میں طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں۔ بعض کافر کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال بڑھا ہے، ہم آخرت میں پیسے دے کر سارے کام کروا لیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ میرے پاس اولاد بڑی ہے، میرے پاس بڑی طاقتور جوان بچے ہیں میرے، ان کی مدد کے ذریعے میں ہر جو ہے دشمن پر غالب آ جاؤں گا۔ طرح طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہاں کی دکیدہ، کہ میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، میں بھی منصوبہ کر رہا ہوں، منصوبہ بنا رہا ہوں۔ مراد اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں ہم نے تو ان کو ڈھیل رکھی ہے، لیکن آخرت کی جو میری پکڑ ہوگی، ان بطش ربک لشدید، وہ بڑی سخت ہوگی۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ اے پیغمبر آپ ان کافروں کو مہلت دے دیجئے کہ چند روزہ زندگی میں یہ مزے اڑا لیں، لیکن آخرت میں جب پکڑ ہوگی تو ان کا کچا چٹا بھی سامنے آ جائے گا، اور دنیا کے کیے ہوئے ایک ایک حرکت کا اور ایک ایک عمل کی جواب دہی ان کو کرنی پڑے گی، اور اس وقت کی جو پکڑ ہوگی وہ ساری پکڑوں پر غالب ہوگی، اور اس وقت کی جو رسوائی ہوگی وہ ایسی رسوائی ہوگی جو انہیں جو ہے تا حیات تباہ و برباد کر دے گی۔ اللہ جل شانہ آخرت کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا